الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ پاک میں تذکرہ فرمایا حقوق کی ادائیگی کا، اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو۔ پھر عام انسانوں کے حقوق کے بعد جن کو خاندانی اعتبار سے تقرب حاصل ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی۔ پھر معاشرے میں جو سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے یتیم، اس کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی، یتیم بچے ہوں یا بچیاں۔ پھر اسی طریقے سے خواتین کو مہر دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کیا جائے۔ اب اس کے بعد ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دیا جائے تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہیں، ابھی شعور ان میں ہے نہیں، سمجھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مال ملنے کے بعد اسے ضائع کر دیں، اڑا ڈالیں، تو کیا فوراً ان کو حوالے کر دیا جائے؟ اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دیا کرو کم عقل لوگوں کو اپنا مال، یعنی ان کا مال۔ وہ مال تو ان کا ہے مگر قرآن نے کہا اپنا مال نہ دیا کرو، یعنی جس طرح درد آدمی کو اپنے مال کا ہوتا ہے دوسرے کے مال کا نہیں ہوتا، فرمایا اس مال کو تم اپنے مال کی طرح اس کی حفاظت کرو۔ نہ دیا کرو کم عقل لوگوں کو اپنا مال، الذی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے جس مال کو تمہاری زندگی کے گزارنے کا ذریعہ بنایا، تمہاری زندگی کا سرمایہ جس کو بنایا ہے، وہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ضائع کرنا، برباد کرنا، فضول خرچ کرنا یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مار دیا جائے اللہ کے وہاں وہ شہید ہے۔
من قتل دون عرضه، جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو شہادت کا مقام جسے ملے وہ کس چیز پر مل رہا ہے؟ مال کی حفاظت۔ ہم نے محنت سے کمایا، ہم یوں نہیں دیں گے آپ کو، اسی حال میں مار گیا، بیچارہ مار دیا گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ لہذا مال کو ضائع نہ کیا جائے، مال کا تحفظ کیا جائے۔ اب وہ جو بچے یتیم ہیں یا اپنے ہی جو بچے ہیں ابھی، اور محبت کی وجہ سے ان کو زیادہ مال دے دیا آدمی نے، اب وہ الٹا سیدھا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا مال آدمی اگر حوالے کر دے کس کے؟ اپنی بیویوں کو دے دیا، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں دے دیا، خود کنارہ کش ہو گئے۔ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ سب کچھ ان کو حوالے کرنے کے بعد اب ان کے دست نگر بنے ہوئے ہیں اور ان کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے لڑکے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے پاس رکھ کر کے جہاں مناسب ہو وہاں خرچ کرے، انہی پر خرچ کرے، مگر اپنی نگرانی میں معقول جگہ پر خرچ کرے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال وإضاعة المال وکثرت السؤال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا، قیل اور قال، بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے، شریعت میں جن چیز کو نہیں بیان کیا اس کی کھود کرید کرنا، اس سے منع کیا۔ قیل قال زیادہ نہ کرو، جو حکم ہے چپ چاپ عمل کرو۔ دوسری چیز اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آتش بازی میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ مال کو ضائع کرنا ہے۔ گناہ میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ ضرورت تھوڑی ہے، زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ ان اضاعت المال، اسی لیے فرما مال اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، اور جب تک کہ جواب نہیں دے گا میدان محشر سے اس کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ 5 سوال ہیں، ان میں سے 2 سوال صرف مال کے متعلق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ من أين اكتسبه، کہاں سے کمایا تھا تم نے اور کیسے کمایا تھا یہ بتاؤ، اور پھر وأين أنفقته، اور تم نے کہاں اسے خرچ کیا تھا۔ آمدنی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نہ دیا کرو کم عقل لوگوں کو اپنے مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا، زندگی کا سرمایہ بنایا، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا۔ فی الحال ان کے حوالے تو نہ کرو، ہے تو یتیموں کا مال، انہی کا مال ہے، لیکن وارزقوہم فیہا، ان کو کھلاتے رہو اس میں سے، وکسوہم، اور ان کے کپڑے بھی پہناتے رہو، ان کی ضروریات پوری کرتے رہو۔ اور ہو سکتا ہے وہ غصہ ہو، خفا ہو، میرے باپ کا مال ہے، تو ان سے کہہ دیا کرو قولا معروفا، بھلی بات، یہ سب تمہارا ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، سب ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ابھی مناسب نہیں، یہ ہے سب تمہارا۔ ان کی تسلی کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کب تک یہ یتیموں کا مال اپنے پاس رکھا جائے؟ حوالے تو کیا جائے جب تک ناسمجھ ہیں، جب ان کے اندر سمجھ پیدا ہو تو حوالے کیا جائے۔ اب سمجھ کیسے ایک دم سے تو نہیں پیدا ہوگی، سمجھ پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی تو پہلے اس کا امتحان لے لو، آزما لیا کرو کہ سمجھ پیدا ہوئی نہیں ہوئی۔ فرما وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزما لیا کرو۔ کیسے؟ چھوٹی موٹی چیزیں ان سے خریدواؤ، یہ خرید کے لاؤ سودا، اس کو بیچو، معمولی چیزیں۔ اب دیکھا اس کے اندر سمجھ ہے کہ اس نے صحیح طریقے خریدا، اس کو ٹھگا نہیں گیا، اس نے بیچ لیا صحیح اور اس میں نقصان خسارہ نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب اس کے اندر سمجھ آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر کے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے،
لیکن چونکہ ولی نے اجازت دے دی تم خرید سکتے ہو، تم بیچ سکتے ہو، تو اس سے کاروبار کرنا جائز ہے۔ وہ جس کو بیچے گا وہ خریدنا بھی صحیح ہے اور بیچنا بھی صحیح۔ وابتلوا الیتامیٰ، یتیموں کو آزما لیا کرو۔ یہ آزمائش کا سلسلہ کب تک رہے؟ اللہ فرماتا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ اور نکاح کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہو جائے۔ بلوغ سے پہلے نکاح کے لائق نہیں ہوتا آدمی۔ اور بالغ کب ہوگا؟ شریعت میں اس کے لیے بتایا گا جو بالغ ہونے کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، وہ ظاہر ہو جائے، چاہے اس کی عمر کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ جیسے بچی ہے، اب اس کے وہاں وہ عذر جو عورتوں کو شرعی پیش آتا ہے وہ پیش آ گیا، عمر ابھی اس کی 9 سال ہے، تو کیا ہے؟ اب وہ بالغ ہے۔ داڑھی نکل آنا، مونچھوں کے بال نکل آنا، ناف کے نیچے بال کا اگ آنا، یہ سب علامتیں ہیں بلوغ کی۔ اگر یہ علامتیں ظاہر ہے تو اسے بالغ سمجھ لیا جائے، عمر اس کی چاہے 13 سال ہو چاہے 14 سال ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اور اگر یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں تو پھر عمر کے اعتبار سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ کتنی ایج میں اسے بالغ سمجھا جائے؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں لڑکا اگر ہے تو اس کی عمر ہے 18 سال، اور لڑکی اگر ہے تو اس کو سمجھا جائے بالغ 17 سال کی عمر میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے لڑکا ہو اور چاہے لڑکی، ان دونوں کے اگر کوئی اور علامت ظاہر نہ ہو بالغ ہونے کی، عمر کے اعتبار سے 15 سال آخری حد ہے۔ 15 سال کا لڑکا ہو گیا وہ بھی بالغ، اور لڑکی ہو گئی وہ بھی بالغ۔ اور امام صاحب جو بات کہتے ہیں وہ کوئی بغیر دلیل کے تھوڑی کہتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم تھے، بہت بڑے امام۔ کوئی بات بے دلیل، دنیا کی بات ہو یا دین کی بات ہو، لوگ ان سے دین کے مسئلے بھی پوچھتے تھے اور دنیا کے مسئلے بھی پوچھتے تھے، اور تمام مسائل کا حل امام صاحب کر دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے ایک مرتبہ امام صاحب کے پاس آ کے شکایت کی، حضرت وہ میرا خاوند جو ہے شوہر بڑا ظالم ہے اور بڑا بد زبان ہے، اگر راشن ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں راشن ختم ہو گئے تو گالیاں بکنے لگتا ہے، اور اگر نہیں بتاتے جب بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، راشن کی بوری اس کے سامنے جھاڑ دیا کرو۔ اس عورت نے جیسے یہ کیا تو اس نے کیا کہا؟ لگتا ہے ابو حنیفہ سے تم مل کے آئی ہو۔ یعنی لوگوں میں بھی یہ مشہور تھا کہ امام صاحب اس طرح کے مسائل حل کرتے ہیں، چٹکیوں میں مسائل حل کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ جو ہے میرے وہاں ڈاکہ پڑا، اور وہ تو فرمایا نام بتاؤ۔ کہا میں ڈاکوؤں کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو کہا نام بتائیے۔ کہا نام نہیں بتا سکتے۔ اس لیے ڈاکوؤں نے جب ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے سارا سامان لیا تو مجھے قسم کھلا دی کہ اگر میں نام بتاؤں تو میری بیوی کو طلاق، تو اگر میں نام بتاتا ہوں تو بیوی جا رہی ہے، اور نام نہیں بتاتا ہوں تو مال جا رہا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فلاں رئیس ہے، اس کے مکان میں جو اس کا بہت بڑا احاطہ ہے، سارے لوگوں کو جمع کر لو اور دروازے پر تم کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک آدمی کو اندر سے نکالا جائے اور پوچھا جائے تم سے یہ ڈاکو ہے، یہ ان میں سے ہے؟ اگر وہ ان میں سے نہ ہو تو تم کہہ دینا یہ نہیں ہے۔ یہ کس کے بچے ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں، ان کو سنبھالیے، نہیں پیچھے نہ بٹھاؤ، ان کو الگ الگ بٹھاؤ، اپنے سامنے بٹھاؤ۔ تو اگر وہ آدمی
کہا جائے یہ ہے، اگر وہ ان میں سے نہ ہو تو کہہ دینا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب وہ آدمی آ جائے جو شریک تھا اس میں، پوچھا جائے یہ ہے، تو تم یہ نہ کہنا کہ نہیں ہے اور نہ یہ کہنا ہاں، تم خاموش رہنا۔ تو جتنے تھے سب پکڑ لیے گئے اور مال بھی برآمد ہو گیا۔ تو امام صاحب کے بعد لوگ آتے تھے، دینی مسائل تو پوچھتے تھے، دنیا کے مسائل بھی پوچھتے تھے اور ہر مسئلے کا حل۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے حفاظت کے لیے اپنا مال جو ہے زمین میں دفن کر دیا، اب مجھے یاد نہیں میں نے کہاں دفن کیا ہے، اور ضرورت شدید ہے اور بہت ذہن پہ زور ڈال رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، وہ جگہ یاد نہیں آ رہی ہے، بتائیے کیا کرے؟ یہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی روزے کا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک دنیا کا خالص مسئلہ ہے۔ مگر امام صاحب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جائیے اور 50 رکعت نماز پڑھیے اطمینان سے، یاد آ جائے تو پوری منت کرنا۔ خیر وہ گیا، اس نے نماز شروع کی، ابھی تھوڑی رکعتیں اس نے نماز پڑھی تھی، اس کو یاد آ گیا۔ اس نے اپنی وہ رکعتیں پوری کی اور اس کے بعد امام صاحب کو اس نے بتایا کہ حضرت وہ مال تو مجھے یاد آ گیا، کہاں میں نے دفن کیا تھا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ نے جو اس کو یہ ترکیب بتائی ہے تو کہاں سے بتائی ہے آپ نے؟ اس کی دلیل؟ وہ مال کھو گیا تو نماز پڑھو، مال اگر رکھ کے بھول گئے نماز پڑھو، اس کی دلیل؟ فرمایا ہاں اس کی دلیل ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور نماز کے لیے خاص شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ خنزب جیسے آدمی نیت باندھتا ہے تو وہ کہتا ہے کان میں آ کے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ جو چیزیں باہر نماز کے یاد نہیں آتی وہ سب نماز میں پوری ریل چلتی ہے جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی۔ نماز سے باہر ہوش میں اور نماز کے اندر بے ہوش، اللہ اکبر کہتے ہی بے ہوش اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی ہوش میں۔ دماغ کہاں ہے وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اللہ اکبر کہا جب تک ہوش میں تھے، پھر اس کے بعد ایسی غفلت طاری ہوئی، پتہ ہی نہیں کہاں کہاں گھومتے رہے، امین آباد اور اسی طرح نخاس اور دکان میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جاگ گئے۔ پھر نماز ہم لوگوں کی ہے، اس نماز پر اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے، ورنہ یہ نماز قبول کرنے کے لائق ہے؟ ہم سے باتیں کرنے آئے ہو نماز میں اور ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھ رہے ہو اور کس کس کے اندر مشغول ہو۔ تو غرضے کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، دنیا کے مسائل بھی حل کرتے تھے اور دین کے مسائل بھی حل کرتے تھے۔ حقیقت میں وہ نائب تھے اور وارث تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے جانشین ہوتے، کاہے میں؟ ہر چیز میں ہوتے، صرف ایک چیز میں نہیں ہوتے۔ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو اللہ سے معلوم کرنا، اس میں نبی کا کوئی نائب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جو بتا دیا ہے ان بتائے ہوئے مسئلوں کو دوسروں تک بتانا، نبی جو بھی کام کرتے تھے ان سارے کاموں کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ نبی کے وارث کا کام ہے۔ اللہ کے نبی مسائل بھی بتاتے تھے، آپ گھریلو جھگڑے بھی ختم کراتے تھے، آپ لڑنے والوں میں صلح بھی کراتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسائل بھی حل کرتے تھے، وہ باہر سے آنے والے وفود سے بات بھی کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو ایک سارے کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک عالم کے اندر ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسائل حل کرتے تھے، دنیا کے بھی تو حل کرتے تھے۔ صحابہ کس کے پاس آتے تھے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا؟ حضور کے پاس۔
تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول وہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اب یہ مسئلہ دین کا ہے دنیا کا ہے، یہ بتائیے؟ اگر کسی عالم سے کوئی آدمی کہے کہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا تو وہ کیا کہے گا؟ ہمیں لگتا ہے آپ پاگل ہو گئے، اس لیے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے بھائی؟ مویشیوں کو جو ڈاکٹر ہے وہاں جانا چاہیے، میرے پاس کیا لینے آئے؟ مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چلو، فرما چلو۔ اب وہ صحابی جب لے کے گئے تو وہ ایک احاطے میں ایک باقاعدہ چہار دیواری تھی، اس میں باغ تھا اور اس پہ گیٹ لگا ہوا تھا، اس کے اندر بند تھا، اور جیسے ہی کھولا وہ آواز نکالتا ہوا دوڑا بڑی تیز سے۔ اب وہ صحابی اندر اندر بڑے شرمندہ اور پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کو اگر اس نے کہیں تکلیف پہنچا دی تو کیا ہوگا؟ مگر تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا منظر دوسرا تھا، وہ آیا اور اس نے دوڑتے ہوئے اپنا سر آپ کے مبارک قدموں پہ رکھ دیا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اس کے اور آوازیں نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اور کتنا سمجھدار تھا وہ اونٹ، اس نے اپنی شکایت بھی کس سے کی؟ وہ جانتا تھا کہ میری شکایت کو دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے، اگر وہ سن سکتا ہے کوئی وہی جن کو اللہ نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اسے چارہ کم کھلاتے ہو اور بوجھ زیادہ لاتے ہو، آج سے چارے میں اضافہ کر دینا، بوجھ میں تخفیف۔ اور پھر نکیل ڈال کے آپ نے کہا یہ لے جاؤ، یہ تمہاری اب نافرمانی نہیں کرے گے۔ تو مسئلہ یہ دین کا تھا دنیا کا تھا؟ پھر آگے بڑھ جاؤ تھوڑا سا، تو یہ دنیا کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب وہ دوسرے صحابی آئے، ان کا اللہ کے رسول میری بیوی جو ہے بہت خراب ہے، بہت اذیت پہنچاتی، بہت تکلیف دیتی، اس میں یہ خرابی ہے اور یہ خرابی اور یہ خرابی اور یہ خرابی، اور دسیوں باتیں بتائیں انہوں نے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد آپ نے کیا علاج کیا وہ دیکھیے۔ آپ نے سب کچھ سننے کے بعد فرمایا تو ایسی بیوی کو رکھ کے کیا کرو گا؟ فطلقھا، طلاق دے دو۔ جب آپ نے کہا طلاق دے دو تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ طلاق کے بارے میں تو آپ منع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور بغیر ضرورت کے جو لفظ طلاق منہ سے نکلتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ تو مگر آپ کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، تو ایک شاک سا لگا ان کے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا، اچھا اگر طلاق ہم نے دے دی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ پالے گا کون؟ ان کی پرورش، ان کے کپڑے، ان کا منہ دھلانا، ان کی تربیت کرنا، یہ گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ ہر چیز کی بیوی حفاظت کر رہی ہے، دربان بنی ہوئی ہے، باورچی بنی ہوئی ہے، دھوبن بنی ہوئی ہے، وقت پہ ناشتہ ہے، وقت پہ دھلے ہوئے کپڑے ہیں، پریس کیے ہوئے کپڑے ہیں، بچوں کی نگرانی ہے، تربیت ہے، گھر کی انتظام ہے، تحفظ ہے، 50 فائدے ہیں بیوی کے۔ اگر ملازم ہم رکھیں اور تنخواہ دیں پھر بھی وہ کام نہ ہو پائے گا جو ایک وفادار، سلیقہ شعار، ہمدرد بیوی کرتی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سب سوچا تو اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بغیر ہم صبر بھی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم صبر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں دو گے طلاق؟ پہلے کہا طلاق دے دو، پھر فرمایا کیوں دیں گے طلاق؟ یہ علاج آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے سمجھ لیا اس کی شکایتوں سے، ان صاحب کی شکایتوں سے انہوں نے بیوی کے عیب دیکھے، خوبیاں نہیں دیکھی۔ بیوی کی خالی برائیاں دیکھی ہیں اور خوبیاں اور کمالات اور فائدے نہیں دیکھے۔ جب آدمی ایک طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے،
دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیلنس برابر ہو جاتا ہے. اور کسی انسان کو اللہ نے سر سے پیر تک خوبیوں والا نہیں بنایا ہے اور تمام عیبوں کا مجموعہ بھی نہیں بنایا. اس میں عیب بھی ہیں تو خوبیاں بھی ہیں. اس لیے آپ نے جو کہا تل کہا، یہ کہہ کر کے آپ نے ان کا رخ موڑ دیا کہ تم نے برائیاں دیکھی ہیں، ذرا خوبیاں بھی دیکھ لو، غور کر لو. اب جب ان کی نظر ادھر پہنچی تو فوراً اصلاح ہو گئی اور کہنے حضور ہم تو صبر بھی نہیں. آپ نے کہا کیوں دو گے پھر طلاق؟ تو دنیا کے مسائل بھی حل کرتے تھے اور دین کے مسائل بھی حل کرتے تھے. حضرت امام صاحب کا بھی معاملہ یہی تھا، وہ دین کے مسائل بھی حل کرتے تھے اور دنیا کے مسائل بھی حل کرتے تھے، معاشی مسائل بھی حل کرتے تھے، ہر طرح کے مسائل. تو امام صاحب جو بات کہتے تھے دلیل کے ساتھ، تو انہوں نے کیا بتایا؟ بالغ ہونے کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. دلیل کیا ہے؟ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد جب ہوئی تو میں نے بہت چاہا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں. میری عمر کم تھی، میں اس وقت 14 سال کا تھا. کئے سال کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. کہا واپس جاؤ، تمہاری ابھی عمر نہیں. اور کہا جب غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوئی، میں نے پھر درخواست کی، اس وقت میری عمر تھی 15 سال. آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے تم جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ بلوغ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں. اب ان کو بالغ ہونے کے بعد یتیمی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی. یتیم کب تک ہے؟ جب تک نابالغ ہے. بالغ ہو گیا تو یتیمی ختم. اب وہ جو مال ہے ان کے باپ کا چھوڑا ہوا تم ان کے حوالے کر دو. لیکن ادھر بالغ ہوا ادھر مال حوالے کر دو. کہا نہیں ابھی نہیں. بہت سے لوگ بالغ ہونے کے بعد بھی ان میں قاعدے سے شعور اور سلیقہ نہیں پیدا ہوتا. اس لیے فرمایا ان کا پھر امتحان لو. پھر ان کا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو ان کے اندر سمجھ اور سلیقہ اور تمیز، یہ سمجھتا ہے بھلے اور برے کو، نفع اور نقصان کو، یہ مال اپنا ضائع نہیں کرے گا، یہ کامیاب ہے تجارت میں، تو اب ان کو مال حوالے کر دو. اور اگر بالغ ہونے کے بعد بھی تم نے امتحان لیا اور ابھی سوجھ بوجھ نہیں پیدا ہوئی، دوسرے امام تو یہ کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد دے دو، اس کے حوالے کر دو. امام صاحب کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی اس میں سمجھ نہیں پیدا ہوئی. تو فرماتے ہیں یہ جو بالغ ہونے کے بعد سمجھ پیدا ہوتی ہے، کیوں؟ بچپن کی وجہ سے آدمی ناسمجھ ہوتا ہے، اور جب بالغ ہو گیا تو بچپنا اب اس کا ختم ہو گیا. اور اس کے بعد 10 سال اور بالغ ہونے کے 10 سال اور اگر گزر گئے تو کیا ہو گیا؟ اب جو ہے اس کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی، جو پیدا ہونے والی تھی اب پیدا ہوگی، اب نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں سن رشد، یعنی سمجھداری کا زمانہ. ایک بلوغ سے پہلے کا زمانہ، ایک ہے بالغ ہونے کا زمانہ، ایک ہے سمجھدار ہونے کا زمانہ. یہ عمر کتنی ہے؟ 25 سال. تو 25 سال کی عمر میں اس کو جو سلیقہ آ جائے، اب اس کے باپ کا، یتیم کے باپ کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اور تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کے حوالے کر دو. بہت سمجھدار نہیں ہوا لیکن بالکل پاگل بھی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے پھر بھی مکمل سمجھ نہیں آتی. تو کب تک انتظار کیا جائے گا؟ تو جس کے اندر سلیقہ اور سمجھ آ گئی ہے، کچھ وہ آ گئی ہے 25 سال کی عمر تک، اب اس کے مال حوالے کر دو. لیکن وہ 25 سال کے بعد بھی اگر مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، تو مال کو حوالے کرنے کا مطلب مال کو برباد کرنا ہے. پھر کیا کرے گا؟ یعنی ولی خود ہی اس کی طرف سے خرچ کرتا رہے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہے گا. اللہ اسی کو فرماتا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم محسوس کر لو ان میں دیکھ لو ایک قسم کی تمیز، سلیقہ، ہوشیاری، سمجھ،
فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے حوالے کر دو ان کے مال. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، اور جو ولی ہوتا ہے یتیم کا، یہ اسی کو خطاب ہے قرآن کی اس آیت میں. اور مت کھاؤ اس کا مال. کس کا؟ یتیم کا. کون نہ کھائے؟ ولی. ظاہر ہے جو ولی ہے اس کا، جو دیکھ ریکھ کر رہا ہے مال کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی، تو ایسے تھوڑی حفاظت ہوتی ہے. اس میں وقت بھی لگ رہا ہے، اس کا محنت بھی اس کو کرنا پڑ رہی ہے، اپنے دوسرے کام میں حرج بھی ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا وہ یتیم کے مال سے اپنا کچھ معاوضہ حفاظت کا لے سکتا ہے؟ ایک مسئلہ ہے یہ. ایک آدمی مسجد کا متولی ہے، ایک آدمی ایک کمیٹی کا ممبر ہے، ایک انجمن کا ذمہ دار ہے. اس کو اپنے بھی کام ہیں اور یہ کام بھی دیکھنا ہے. اس کام میں بھی اس کو اچھا خاصا وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. تو کیا وہ انجمن سے، مسجد سے، یا وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کی دیکھ ریکھ کے نتیجے میں کچھ تنخواہ وغیرہ لے سکتا ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے بالکل. مسلمانوں کا وہ خادم ہے، ذمہ دار ہے، حاکم ہے مسلمانوں کو، خلیفہ ہے مسلمانوں کا. تو ظاہر ہے اپنے بیوی بچے بھی تو ہیں، آخر خالی مسلمانوں کے معاملات دیکھیں گے؟ اپنے گھر کا بھی تو خرچ چلے گا. تو کیا وہ آدمی بیت المال سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. وہ مسئلہ قرآن نے اسی سے حل کر دیا. کیا؟ اگر یتیم کا وہ متولی ہے مال کا، وہ حفاظت کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو دو صورتیں ہیں. یا تو وہ ایسا آدمی ہوگا جس کے پاس کھانے بھر کا ہے، بالکل فقیر نہیں ہے، یعنی مالدار نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ فاقے ہوں. اگر ہم یتیم کا مال میں سے کچھ نہیں لیں گے تو ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلے گا، چولہا نہیں جلے گا. فاقوں میں ایسا نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو کچھ بھی اس میں سے لینا چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے یتیم کے مال سے، اتنا بھی بچنا چاہیے. اور اگر وہ بالکل فقیر ہے، کون؟ یتیم کا ولی، کھانے کو نہیں اس کو، اور وہی اس کا ولی ہے، اور وہ مال کی جائیداد کی حفاظت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو فرمایا وہ اس میں سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے، مگر کتنا؟ جتنا مناسب ہو، جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ورنہ ضرورت کے نام پر پتہ چلا سب کچھ گھر پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا، کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. جو آدمی غنی ہو، غنی کا مطلب جو مالدار نہیں، غنی کا مطلب جو جس کا کام بغیر اس سے لیے ہوئے بھی چل سکتا ہے، گھر کا خرچ چل سکتا ہے. اگر یتیم کے مال میں سے کچھ ہم نہیں لیں گے، کھانا خرچہ ہمارا چل رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. من کان غنیا ومن کان غنیا فلیستعفف. جو شخص مستغنی ہو تو وہ اپنے آپ کو بالکل بچائے، ایک پیسہ نہیں. ومن کان فقیرا. اور جو فقیر ہو، ایسا ولی ہو جو فقیر ہو، کچھ نہیں ہے غریب کے پاس، فلیاکل بالمعروف. تو اس میں سے کھا سکتا ہے مناسب مقدار. کھا سکنے کا مطلب اپنی ضرورت کی مقدار، اس میں سے کچھ مال لے سکتا ہے، مناسب مقدار، زیادہ نہ ہو. سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو وہ اپنے صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا. کوئی گرے پڑے آدمی تھوڑی نہیں، تھوڑے مالدار آدمی تھے اور تاجر بھی تھے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو کپڑے کا کام کرتے تھے. کون؟ حضرت صدیق اکبر. خلیفہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے چادریں ڈالی اپنے کندھے پہ اور چلے. ادھر سے آ رہے تھے حضرت عمر. کہاں جا رہے بھائی؟ آپ کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہلے ذمہ داری تو ٹھیک ہے، مگر بیوی بچے بھی تو ہیں، ان کا بھی تو خرچ چلانا ہے. کہا اتنا بڑا اہم کام تجارت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے.
اس کا حل یہ ہے چلو ابو عبیدہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جو مسلمانوں کے لیے ضرورت کی مقدار وظیفہ ہو سکتا ہے بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دی جائے گی۔ تو بہت معمولی مقدار مقرر کی، اور جب وفات کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اتنا مال ہماری تنخواہ میں بیت المال سے آیا ہے، اور فلاں زمین میری بیچ دینا اور اتنا پیسہ بیت المال میں کیا کر دینا، جمع کر دینا۔ فاروق اعظم جب خلیفہ تھے، جب ان کے پاس وہ پیسہ گیا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے تم نے اپنے بعد میں آنے والے کو مشقت میں مبتلا کر دیا، تمہاری نقل تو کوئی نہ کر پائے گا۔ مگر حضرت عمر نے کیا کیا، جب وہ خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس اور خلیفہ ہوئے اور حکومت کہاں سے کہاں تک، سوچئے اتنی بڑی حکومت، اتنی اہم ذمہ داری، ہر وقت اسی میں بوجھ لگے رہنا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت تنخواہ کر لیں، میرے لیے میں بیت المال سے میرا وہی تعلق ہے جو ایک ولی کا یتیم کے مال سے ہوتا ہے۔ یہی قرآن کی آیت پڑھی، کیا اگر اس کے لیے بغیر اس کا خرچ چل سکتا ہو تو اسے بچنا چاہیے، اور اگر اس کے بغیر خرچ نہ چلے تو مناسب مقدار لے سکتا ہے۔ لہذا جب مجھے ضرورت ہوگی تو ہم لیں گے، قرض لیں گے، اور اس کے بعد جب اللہ ہمیں دے گا تو ہم واپس بھی کر دیں گے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا، اور تو ان کو جو فکر تھی، سب سے پہلے انہوں نے تو یہ کہا یہ بتاؤ یہ تھا کون حملہ کرنے والا سب سے پہلے؟ تو انہوں نے آ کے بتایا عبداللہ ابن عباس نے، وہ مجوسی تھا، غلام، آگ کا پجاری۔ تو بڑی زور سے کہا الحمدللہ، اور آواز باہر تک گئی۔ خدا کا شکر ہے میری نفرت اور میرا کینہ اور بغض اور دشمنی کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں نہیں، نہ کل تھی اور نہ آج ہے نہ کبھی ہوگی۔ حضرت عمر کی دشمنی اسی کے دل میں ہوگی جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات، اپنے بیٹے سے کہنے لگے سب سے بڑی تمنا میری ایک اور ہے، زندگی کی ہر تمنا تو خدا نے پوری کر دی حضرت عمر کی۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے میں موت عطا فرما۔ تو حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی تھی ام المومنین، ان کا وَأَنَّا یکون، یہ کیسے ہوگا کہ مدینے میں آپ رہتے ہیں، یہاں نہ کوئی فوج ہے نہ دشمن ہے، محاذ جنگ پہ آپ کو جانے لوگ نہیں دیتے ہیں، اور شہادت بھی چاہتے ہیں اور مدینے میں مرنا بھی۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ قادر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فاروق اعظم کی تمنا پوری ہو گئی، ہر تمنا پوری ہوئی، یہ بھی پوری ہو گئی کہ مدینے میں مسجد نبوی میں محراب نبوی میں مصلی نبوی پر فجر کی نماز میں فاروق اعظم کو شہادت ملی۔ اب ایک تمنا آخری بچی حضرت فاروق اعظم کی۔ ہر تمنا جب پوری ہو گئی تو یہ کیسے نہیں پوری ہوگی؟ اب وہ تمنا کیا ہے؟ عبداللہ جاؤ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، اور جا کے ان سے کہنا میرا سلام کہنا، اور امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، میں زخمی ہو چکا ہوں، دنیا سے جانے کا وقت، کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، مگر یہ حجرہ آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا بولیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو ام المومنین کا حجرہ ہے، قرآن میں عام قاعدہ بتایا گیا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں مت جاؤ یہاں تک کہ اجازت لے لو۔ جاؤ، اگر وہ اجازت دے دیں
تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہے، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وہ گئے تو حضرت ام المومنین خود رو رہی تھیں فاروق اعظم کی شہادت کے صدمے سے۔ جا کے سلام عرض کیا اور درخواست پیش کی، فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر ہیں وہاں اور میرے والد ہیں وہاں، مگر میں امیر المومنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اب وہ آئے اور شدت سے انتظار کر رہے ہیں حضرت عمر آخری تمنا کا۔ تو لوگوں نے کہا عبداللہ آ گئے، کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تو سہارے سے بٹھائے گا۔ کیا لے کے آئے ہو؟ کہ جو آپ چاہتے ہیں امیر المومنین وہی۔ کہا الحمدللہ میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے، لیکن عبداللہ دیکھو میرے مر جانے کے بعد اور غسل اور میرا کفن جنازہ تیار کرنے کے بعد نماز کے بعد مجھے پھر لے جا کے میری چارپائی رکھ دینا روضے کے پاس، اور پھر سے اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے میں ابھی زندہ ہوں، مروت میں کہہ دیا ہو، پھر سے اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو پھر مجھے دفنانا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے ہی فرمایا تھا میں تو اجازت دے چکی ہوں، وہی تدفین ہوئی، وہی مقام وہی تھا، چارپائی وہی تھی، جنازے کی چارپائی بھی وہی ہے۔ کون سی؟ جو اللہ کے نبی کی تھی، وہی صدیق اکبر کی تھی، وہی حضرت عمر کی تھی، اور عمر بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی ہے، 63 سال 63 سال 63 سال، اور زندگی بھر ساتھ ہیں، اور قبر میں بھی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے پھر کیا کہا اپنے بیٹے سے کہ دیکھو ذرا جلدی جلدی دیکھو بیت المال کا قرضہ کتنا ہے میرے ذمے۔ بیت المال کا قرضہ، جو تنخواہ ملتی تھی، مہمان سرکاری آتے تھے وہ کس سے کھلاتے تھے؟ اپنے پاس سے، بیت المال سے نہیں لیتے تھے، یہ تھا قرضہ۔ پتہ چلا 80,000، کتنا؟ 80,000۔ کہلے میرے سامنے ضامن بن جاؤ ابھی ابھی کہ اس کو بیچ کر، فلاں زمین بیچ کر کے یہ قرضہ بیت المال میں پہنچا دو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ زمین بیچی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خریدی، اور جمعہ نہیں گزرنے پایا تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے پاس وہ رقم پہنچا دی گئی۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کے مال میں میری وہی حیثیت ہے جو ایک یتیم کے مال میں اس کے ولی کی ہوتی ہے، یعنی اگر بالکل مجبور و بے بس ہو تو اس میں سے ضرورت کی مقدار لے سکتا ہے، اور اگر بچنا چاہے تو بالکل بھی بچ سکتا ہو تو بالکل نہ لے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم حوالے کرو ان کو ان کے مال، کس کے مال؟ ارے بولو نا، یتیموں کے مال جو تمہاری تحویل میں تھے، سمجھدار ہو گئے، بالغ ہو گئے، شعور والے ہو گئے، اب تم ان کو حوالے کرو۔ جب حوالے کرنے لگو تو ایک کام اور کرنا، وہ کیا ہے؟ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنا لو۔ پہلے وہ سامان لکھو، کون سا؟ جو یتیم کے پاس، یتیم کا ہے، اور اس لسٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پھر وہ رکھو، اپنے پاس مال بھی رکھو اور وہ لسٹ بھی رکھو، اور جب حوالے کرو تو تحریر سے بتا دو اتنا تھا اور اتنا تمہارے اوپر خرچ ہوا ہے، اور گواہ بھی کر لو، کاہے کے لیے؟ تاکہ اختلاف نہ ہو اور لوگ تہمت نہ لگائیں بعد میں کہیں اتنا تھا ہمارے باپ کا اور تم نے جو ہے ہضم کر لیا اور مار لیا، قسم ہو۔ یہ گواہ بنانا فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، بدگمانیاں نہ پیدا ہوں۔ اللہ فرماتا ورنہ وکفیٰ باللہ حسیبا، حساب کے لیے تو کون کافی ہے؟ اللہ کافی۔ ہو سکتا ہے آدمی گواہ بنائے اور خیانت کر رہا ہو، تو ایسے گواہ بنانے سے کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا گواہ نہ بنائے مگر بالکل
ایمانداری کے ساتھ اس نے ایک ایک چیز پہنچا دی ہو تو کافی ہے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ۔ پھر دوسرا طبقہ، دوسرا مسئلہ، پوری دنیا میں کمزوروں پر ظلم تھا اور کمزوروں کے حقوق تھے ہی نہیں، خاص طور سے ان میں عورتیں، یتیم، بچیاں، کسی کا حق ملتا ہی نہیں تھا ہی نہیں۔ اسلام نے ان کا حق بھی مقرر کیا، اور اگر حق ہوتا بھی تھا تو مرد لوگ اس پر حاوی ہو جاتے تھے اور اس میں سے کچھ دیتے نہیں تھے۔ اسلام نے حق بھی مقرر کیا اور حق دلانا بھی سکھایا۔ ان میں سے جو چیز ہے وہ ہے وراثت۔ وراثت میں پوری دنیا میں بڑی کوتاہیاں تھیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ حقوق مقرر کیے، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے خود ہی مقرر کر دیے اور دینے کی بڑی تاکید فرمائی۔ یہاں سے وہ وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کیا قانون تھا عربوں میں وراثت کا؟ کہ جو آدمی گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہو اور تیر تلوار سے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہو، وراثت اسی کو ملے گی۔ اب بتائیے، اس میں عورتیں تو یہ کام کر نہیں سکتی، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں رہا، رہ گئے اولاد لڑکی اور لڑکا۔ لڑکیاں بھی نہیں کر سکتی، ان کا بھی وراثت سے حصہ گول ہو گیا۔ اب لڑکے ہیں، لڑکوں میں بالغ اور نابالغ، نابالغ ہیں وہ بھی میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، ان کا بھی حصہ ختم۔ یہ تھا قانون۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی تھے حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی ایک بیوہ اور ایک نابالغ بچہ اور 2 بچیاں یہ انہوں نے چھوڑیں۔ وراثت پر ان کے جو بھائی تھے یعنی چچا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو وہ ان کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا مسئلہ ہے، اوس تو شہید ہو گئے ہیں، اب یہ ان کا نابالغ بچہ ہے، یہ بچیاں ہیں، اور سارے مال پہ قبضہ بھائیوں نے کر لیا ہے۔ میں نے چاہا کہ ان لڑکیوں کا نکاح ہو جائے، وہ اپنے لڑکوں سے نکاح کر لے، اس پہ بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ مسئلے کا حل فرمائے گا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی مسئلے کے حل کے لیے۔ کیا کہا قرآن نے؟ سنیے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے چھوٹے ہوں چاہے بڑے، بالغ ہو چاہے نابالغ، نصیب حصہ ہے، کائے میں؟ مما ترک الوالدانی، جو چھوڑ کر مر گئے ہوں ماں اور باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ ماں باپ چھوڑ کر کے جو گئے ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہیں، ان کے مال میں، چھوڑے ہوئے مال میں کس کا حصہ ہے؟ کس کا؟ قریبی رشتہ دار۔ یہی سن رہے ہیں آپ؟ کیا فائدہ اس سے؟ پھر للرجال نصیب، مردوں کا حصہ ہے، چاہے وہ مرد بالغ ہوں چاہے نابالغ ہوں، حصہ ہے۔ کس میں حصہ ہے؟ جو ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں، یہ جو قریبی رشتہ دار، اس میں 2 لفظ قرآن نے کہے، قریبی کہا ہے قرآن نے۔ اس سے بڑے مسائل حل کر دیے کہ وراثت میں جو اصول ہے، وراثت کی تقسیم کا جو اصول ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ رشتہ دار ضرورت نہیں ہے، قریبی رشتہ ہے۔ یعنی قریبی رشتہ دار ہوگا اسے ملے گی وراثت، چاہے دوسرا رشتہ دار دور کا رشتہ دار ہے، ضرورت اس کو زیادہ ہے، غریب وہ زیادہ ہے۔
لیکن رشتے وراثت میں وراثت جو تقسیم ہوگی تو کس کو ملے گا؟ جو زیادہ قریبی ہوگا اسی کو ملے گا. اور اگر سارے رشتہ داروں کو دیا جائے سبھی تو قریبی ہیں پھر، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بتائیے سبھی ہیں نہیں ہیں، تو سب کا حصہ ہوا پھر، تو کتنا کتنا حصہ پہنچے گا اور کون دے پائے گا؟ اس لیے جو قریبی ہے. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک جملہ. دوسرا جملہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا مما قل او کثر، مما قل منہ او کثر، اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ. کس میں سے؟ کس کا؟ مردوں کا، بالغ ہو یا نابالغ حصہ ہے. ماں باپ کے چھوڑے ہوئے میں سے، قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے میں سے، چاہے چھوڑی ہوئی چیز تھوڑی ہو چاہے زیادہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز میں ہے حصہ. پتہ کیا چلا؟ کل کہ ہم نے سنا ہے کہ جتنی پراپرٹی ہوتی اس میں لڑکیوں کا حصہ ہوتا ہے اور جو دکان ہوتی اس میں نہیں ہوتا. لوگ یہی کر رہے ہیں. دکان اگر چھوڑی ہے باپ نے، کہتے اس میں لڑکوں کا حق ہے، اور جو انہوں نے زمین وغیرہ چھوڑی اس میں لڑکیوں کا ہے. دکان کاروبار میں لڑکیوں کا نہیں ہوتا. قرآن کہتا نہیں، مما قل منہ او کثر، اس میں سے چاہے وہ تھوڑی چیز ہو چاہے زیادہ چیز ہو، سارے وارثین کا حق اس میں ہے. نصیبا مفروضا، ایک حصہ ہے یقینی طور پر، مقررہ طور پر، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. پہلے مردوں کو بتایا، پھر کیا کہا؟ وَلِلنِّسَاء، اور عورتوں کا، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ، حصہ ہے. کس میں؟ مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جس کو چھوڑ کر مرے ہوں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. ایک ہوتی جائیداد جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، پیسہ روپیہ. ایک ایسی جائیداد ہوتی ہے، ایک ایسا مال ہوتا ہے جس کو کہیں لے جا نہیں سکتے. جس کو کہیں لے جا سکتے اس کو کہتے ہیں منقولہ، اور جس کو نہیں لے جا سکتے اس کو کہتے ہیں غیر منقولہ. تو جتنا بھی اس نے چھوڑا ہے مال یا جائیداد، چاہے منقولہ ہو چاہے غیر منقولہ، ہر ایک میں حصہ کیسا؟ جیسے لڑکے کا ہے ویسے ہی لڑکیوں کا بھی ہے، بالغ کا بھی ہے نابالغ کا بھی ہے. اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا اور پتہ ہے بچہ ہے، ولادت اس کی ہونے والی ہے، تو اس کا بھی اس جائیداد میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ. اب یہاں ایک اور چیز آئی سامنے کہ رشتہ حصہ کس کو ملے گا؟ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی ہے، مگر ملے گا کس کو؟ جو قریبی رشتہ دار ہوں گے انہی کو ملے گا. جو دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کے بھی ہیں دور کے بھی ہیں، تو قریب کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملے گا. چچا قریب ہے یا بھتیجا؟ بولو. باپ کا انتقال ہوا یعنی دادا کا، تو دادا کے قریب کون ہے؟ پوتا ہے یا لڑکا ان کا، یعنی یہ چچا ہی ہے. چچا کو ہوتے ہوئے پھر بھتیجا اس کو نہیں. یعنی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، دوسرے جو بیٹے ہیں دادا کے وہ سب ہیں، اس کے جو چچا ہیں وہ زندہ ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا. تو چچا جو ہیں وہ دادا کے بیٹے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ بیٹے کا بیٹا ہے. تو قریب کون ہوا؟ چچا قریب ہوا. اور یہ ہے بھی رشتہ دار، مگر ان کے مقابلے میں یہ دور کا ہو گیا. جب دور کا ہو گیا تو اس کا حصہ ان کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے. نہیں ہے؟ ارے بولو.
اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس کو ضرورت زیادہ ہے۔ مگر وہی اسلام کا اصول کہ وراثت میں جو حصہ بٹے گا وہ کس بنیاد پر بٹے گا؟ قربت کی بنیاد پر ہے، ضرورت اور احتیاج اور مسکینی اور غربت کی وجہ سے نہیں ہے۔ مگر اسلام تو پھر اسلام ہے، اس میں یہ نہیں کہ ایک ہی پہلو کو دیکھا گیا ہو اور دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب وراثت بٹنے لگے اور وہاں ایسے بھی رشتہ دار آ جائیں جن کا اس مال میں حصہ نہ ہو، بھئی چچا ہیں سب موجود اور پوتا بھی آگے کھڑا ہو گیا، میرے باپ کا بھی تو تھا اس میں، حالانکہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کچھ اور غریب آ گئے، محتاج آ گئے، مسکین آ گئے، تو اس موقع پر اب کیا کیا جائے؟ یہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ، قریبی رشتہ دار۔ کیسے قریبی رشتہ دار؟ جن کا اس جائیداد میں اور وراثت میں حصہ نہیں ہے مگر ہے قریبی۔ والیتامیٰ، اور یتیم آ جائیں، والمساکین، اور غریب آ جائیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو تمہیں مال مل رہا ہے وراثت میں، یہ کیسا مل رہا ہے؟ کیسے مل رہا ہے؟ کتنی محنت کے بعد ملا تمہیں؟ بولو، وارث کو جو مال ملتا ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ محنت کے بعد ملتا ہے۔ ارے بغیر محنت کے تمہیں ملا ہے، اور کتنا مال مل جاتا ہے لوگوں، کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی، یہ اللہ کا انعام ہے، بغیر محنت کے ملا۔ اور یہ ملکیت کیسی ہے پتہ؟ جبری ہے، جبری۔ جبری کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی چاہے آدمی نہ چاہے پھر بھی چھوڑے ہوئے مال میں اس کا حصہ ہے۔ وہ کہے ہم نہیں لیں گے، جب بھی اس کا حصہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے، جب بھی اس کا حصہ ہے، لینے کے بعد چاہے کہے اب یہ تمہارا ہے، جبری ہے۔ اتنی بڑی ملکیت، اتنی بڑی دولت تمہیں بغیر محنت کے خدا نے دلوا دی ہے، اس کا کچھ انعام بھی ہونا، اس کا کچھ شکر بھی تو ادا کرو۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس میں کچھ صدقہ کرو۔ بغیر محنت کے ملا ہے، بغیر مشقت کے ملا ہے، فری میں ملا ہے۔ لہذا جب اللہ نے، خدا نے تجھ پہ بخشش کی ہے تو خلقت پہ بخشش کر۔ اللہ نے جب تمہیں نوازا ہے تو تم اللہ کے بندوں کو نوازو۔ لہذا ایسے موقع پر یہ پوتا جو ہے، اگرچہ اس کا حصہ نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا ہوتا اور آپ کا بیٹا چچا کے سب پاس آ کر کے کھڑا ہوتا اور وراثت بٹ رہی ہوتی تو آپ کا کیا ہوتا حال؟ آپ کا دل سے کیا تمنا ہوتی کہ سارے بھائی لے لیں اور میرا بیٹا جو یتیم ہے اس کو نہ دیں؟ یہی ہوتا حال۔ ارے سوچو ذرا سا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اگرچہ اس کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو کھلا دو اس میں سے، ان کو کچھ دے دو اس میں سے۔ مگر یہ دے گا کون؟ یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اب اس میں کچھ بالغ بھی ہیں اور کچھ نابالغ بھی ہیں۔ جو بالغ لوگ ہیں جو ان کو اپنے حصے میں سے اس کو دے دے۔ کس کو؟ پوتے کو یا یتیم کو یا غریب کو یا کسی مستحق کو اگر دیں تو سب نہیں دے سکتے۔ کون دے گا؟ کون دے گا؟ جو بالغ ہے وہ دے۔ اور وہ بھی کیسے دے؟ اپنے حصے میں سے۔ یہ نہیں تم بھی دے دو بھائی، ہم دے رہے تم بھی دے دو، یہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ خوش دلی سے دیا جائے۔ آپ دے دیے اس کو۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ پورا کا پورا امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ ہو بالکل۔ یعنی اس میں سے تھوڑا مسجد میں دے دیا جائے، تھوڑا مدرسے میں دے دیا جائے۔ بھئی اماں مری ہیں تو ان کو کچھ ثواب پہنچے، تھوڑا مسجد میں دے دیا جائے۔ تو کہ یہ سب باتیں مت کرو، پہلے بانٹو اس کو، اور بانٹنے کے بعد جس کو اماں سے ہمدردی ہو سچی وہ چاہے جہاں دے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ سب کو دے دیا جائے تو بٹنے سے پہلے ہو سکتا کسی کا جی نہ چاہتا ہو اور آپ کی مروت میں
کہاں بھائی ٹھیک ہے امائی کو دے دیا جائے، اماں کی طرف سے دے دیا جائے، ہے نا، مروت میں کہہ دے گا آدمی. اور اگر نہیں کہے گا وہ سمجھتا ہے اگر نہیں کہیں گے کہنے کتنا خسیس اور کتنا بخیل مروت ہے. ماں کی طرف سے جو مال ملا ہے، باپ کی طرف سے جو مال ملا ہے، 2 پیسے ان کے نام پر خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا. اس سے اندازہ ہو کتنا سنگ دل ہے، زندگی بھر یہی طعنہ سنے گا. شریعت کیسی ہے؟ کہا بھی نہیں، بٹ جائے پھر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَارْزُقُوهُمْ، تو ان کو اس میں سے دے دیا کرو. جو بالغ لوگ ہیں وہ دے دیں، جو نابالغ ہیں وہ اگر اجازت بھی دے، جب بھی اجازت نہیں ہوگی. جو موجود نہیں ہیں اس کے حصے میں سے نہیں دیا، جو موجود ہیں وہی دے سکتے ہیں، جو غیر موجود ہے اس کا بھی نہیں دے سکتے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے بھلی بات. مطلب ہو سکتا ہے وہ یہ کہنے لگیں میاں آپ لوگوں نے تو زیادہ لیا اور ہمیں تھوڑا سا دے رہے ہو تم، اور پوتا ہے، یتیم ہے، ناسمجھ ہے، بھئی آپ لوگوں نے اپنا حصہ زیادہ نکالا اور ہمارے باپ کا بھی تو اس میں حصہ ہے اور اس میں سے ہمیں تم تھوڑا دے رہے ہو. تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ ایسے موقع پر پہلے ان کو دے بھی دیا جائے اور دینے کے بعد ان کو پیار سے سمجھا دیا جائے تمہارا اس میں شریعت کے اعتبار سے بیٹا حصہ نہیں تھا، یہ ہم نے تمہاری تسلی کے لیے دیا ہے، تم کو بھی شریک کر لیا ہے، اتنا حصہ تمہارا بھی نہیں ہوتا تھا. قاعدے سے سمجھا دیا جائے، منہ بنا کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں. تو قولم معروفہ نہیں ہوگا یہ، میاں اتنا بھی نہیں ملتا، شکر کرو ہم نے اتنا دے دیا، یہ انداز نہیں ہوتا. اللہ فرماتا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اب یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے یتیموں کو جب مال دیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو تقسیم کرنے والوں کو اللہ سے بولو ڈرتے رہنا چاہیے. گڑبڑی نہ ہو، گھوٹالا نہ ہو تقسیم میں. ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال میں سارے اپنی اولاد کے نام وہاں پہ ڈلوا لیے جائیں، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. اللہ فرماتا اور یہ سوچ کے مال تقسیم کرو اگر ہم مر گئے ہوتے اور میری اولاد یتیم ہوتی تو اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا تو ہمیں کیسا لگتا؟ اگر لوگ اسے نہ دیتے ہمیں برا لگتا نہیں لگتا؟ اگر خیال کرتے تو اچھا لگتا. بھئی اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو، میرے بچوں کا باپ بھی، یعنی ہم خود بھی تو رخصت ہو سکتے تھے. اللہ فرماتا ہے اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے کمزور اولاد، خافوا علیہم، تو اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کو اندیشہ ہوتا. ایسے ہی ان یتیم بچوں کے سلسلے میں ان کو خوف کرنا. فلیتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ وراثت کا مسئلہ ہے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو بھلی بات. یعنی اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ وارث جو ہے مرنے والا یہ وصیت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہمارا مال جو ہے اولاد کو نہ دیا جائے، وارثین کو مسجد میں دے دیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرتے رہو خدا سے اور ایسی وصیت کرنے سے اس کو روکو اور منع کرو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے. وہ بہت بیمار تھے. کہنے اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی لڑکی ہے صرف وارثین میں. کیا ہے؟ آپ کا قبلہ ادھر ہے کیا؟ ایک ہی لڑکی ہے وارثین میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آدھا مال جو ہے وہ لڑکی کو دے کے لیے چھوڑ جائے اور آدھا مال صدقہ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہ 2/3 مال صدقہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اچھا 1/3 مال صدقہ کر دیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا 1/3 والثلث کثیر، 1/3 اور 1/3 بھی زیادہ ہے. وہ زیادہ خرچ کرنا چاہتے، وصیت کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کو منع کر دیا. اور آپ نے فرمایا تم اپنے وارثین کو اس حال میں چھوڑ جاؤ وہ خوشحال ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے
کہ تمہارے بعد وہ وارثین لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور وہ بھیک مانگیں، اس سے اچھا ہے تو ان کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہنا چاہیے موقع کی بات، بھلی بات جو دونوں کے حق میں اچھی ہو۔ اللہ فرماتا اور آگے سمجھ لو یہ یتیم کا مال ہے، اس میں گڑبڑی ہوئی تو اس کا انجام کیسا ہے؟ بہت خراب ہے، بہت خراب۔ اللہ فرماتا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، تو کیا کھاتے ہیں وہ؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ کیا کھا رہے ہیں وہ؟ آگ کر کے۔ آگ کہاں کھا رہے ہیں؟ آگ کوئی کھاتا ہے؟ کہا آگ کھانے کا مطلب یہ ہے اس کا انجام آگ ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ حقیقت میں آگ ہے۔ یتیم کا جو ناحق مال آپ نے لیا ہے حقیقت میں آگ ہے۔ کیسے حقیقت میں آگ ہے؟ کہا جیسے ماچس کو کسی نے کیا کہا؟ یہ آگ ہے۔ آپ نے کہا آگ کہاں ہے؟ اس نے رگڑ دیا تو کیا نکلا؟ آگ نکلی۔ اس نے کہا زہر کے بارے میں، سنکھیا زہر، یہ قاتل ہے، موت ہے۔ کہ یہ کہاں موت ہے؟ ہاتھ میں لیے ہو، کہاں موت ہے؟ تھوڑی چٹکی منہ میں ڈال دی، اب کیا ہے؟ یہی موت ہے۔ تو انسان کے اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں، یہی انسان کے کام جنت کے اندر کیا بنیں گے؟ اچھے کام باغ اور بہار بن جائیں گے، اور جو برے کام ہیں یہی جہنم کے سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتا ہے اور پائیں گے وہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا تھا قیامت کے دن موجود پائیں گے، یعنی اپنے اچھے اعمال کو نعمتوں کی شکل میں پائیں گے اور برے اعمال کو عذاب کی شکل میں پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں، اب وہی بات، یتیم کا پیسہ تھا وہ کھایا ہوا نہیں مگر کپڑے بنا لیے ہیں، دکان رکھ لی، اس کی جائیداد کے اوپر، اس کے مال کے اوپر ہڑپ کر لیا، کہ کھانے سے منع کیا ہے نا۔ تو یہ محاورہ ہے، کھانے کا مطلب اس مال کو ہتھیا لینا، اپنے قبضے میں کر لینا، اس میں تصرف کرنا ہے۔ وہ یتیم کا مال کسی بھی انداز سے ہو، یہ حقیقت میں اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم کے شعلے ہیں۔ اب اگر سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ جو آدمی دنیا سے رخصت ہوا اس کے مال میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ جتنی چیز چھوڑ کے گیا ہے ہر چیز میں حصہ ہے وارثین کا۔ اب اس کا کچھ نہیں ہے، نابالغ بھی اس میں ہے، بالغ بھی اس میں ہے۔ اب کسی کو ایک لقمہ بھی، جب تک کہ وہ بٹ نہ جائے، ایک لقمہ بھی اس میں سے کھانا کیا ہے؟ بولو، حرام ہے، آگ ہے، آگ۔ مر گئے وہ، اب جتنے مہمان آ رہے ہیں گھر پہ، بھئی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ رشتہ دار آئیں گے، تدفین میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ جتنے مہمان آ رہے ہیں، اب جو چائے بن رہی ہے اور جو ناشتے اور جو کھانا ہو رہا ہے سب اسی کے مال سے ہو رہا ہے، سب اسی کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ اور وارثین میں نابالغ بچے بھی، یہ ناجائز ہے۔ وہ چائے حرام ہے، وہ بسکٹ حرام ہے، ابھی تقسیم کہاں ہوا؟ ہاں اگر گھر کے ذمہ داروں میں سے کوئی اپنی جیب سے کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کیا جا رہا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور 3 دن کے بعد جو ڈیگیں چڑھ رہی ہیں، بریانی اور شیرمال کباب، اور لوگ آ رہے ہیں باقاعدہ اہتمام سے، کیسے؟ کوئی پرانے کپڑے پہن کے نہیں آتا، سب اعلیٰ درجے کے کپڑے ہیں۔ یہ نام کے فقیر ہیں، سب رشتہ دار آ رہے ہیں۔ کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ ثواب پہنچائیں گے، تیجا ہوگا، تیجا۔ یہ کھانے، ان کے کھانے سے ثواب ملے گا مرنے والے کو۔ اور پھر یہ کاہے سے کر رہے ہیں آپ جو ڈیگے پکوا رہے ہیں، یہ کاہے سے پکوا رہے ہیں؟
جو چھوڑ کے مر گیا ہے غریب، اسی میں سے پکوا رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو آپ شیرمال و بریانی کھا رہے ہیں، شیرمال و بریانی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا یہ آگ کے شعلے اور انگارے ہیں۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ہم لوگوں کو اس کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ جو اللہ والے بھی ہوں اور علم والے بھی ہوں، ان کے وہاں یہ چیز ہوتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان جو تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے اور بعد میں وہاں چلے گئے تقسیم کے بعد، تو وہ ان کے سارے بیٹے عالم، سب مفتی، سب عالم۔ تو ان کے بڑے بیٹے جو اس وقت ہیں وہ شیخ الاسلام ہیں، پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے، مولانا تقی عثمانی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کے کمرے میں کتابیں بھی تھیں اور ساری چیزیں تھیں، ان کا الگ کمرہ تھا۔ کھانا جب آتا تھا اس بیٹے کے یہاں سے یا اس بیٹے کے یہاں سے، جو کھانا کھا لیا حضرت نے، اس کے بعد کہتے تھے یہ برتن جلدی پہنچاؤ، یہ چائے کی پیالیاں، یہ ٹرے، یہ کیتلی، یہ پلیٹیں لے جاؤ یہاں سے۔ اس قدر جلدی مچاتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا حضرت یہ گھر ہی کا سامان ہے، ارے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، اس قدر جلدی کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کیا جواب دیا پتہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ اس کمرے میں جتنا سب کچھ ہے یہ میری ملکیت ہے، اس میں کسی کا کچھ حق نہیں، کسی کا سامان یہاں نہیں ہے، سب میری ملکیت ہے۔ اور جب سب میری ملکیت ہے تو میرے مرنے کے بعد اس میں سب کا حق ہے، وراثت سب کی جاری ہوگی۔ کسی کا برتن اگر یہاں رہ گیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ یہاں ہے سب میرا، اس میں بھی وراثت جاری نہ ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب یہ بھی مفتی صاحب کی ملکیت ہوگا اور اس میں وراثت جاری ہو۔ اس قدر اہتمام۔ فرمایا کہ انتقال کے وقت ایک بزرگ آئے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، اور بہت ضعف کا عالم تھا، کمزوری کا عالم تھا، بڑھاپا تھا۔ تو وہاں خمیرہ رکھا ہوا تھا، خمیرہ کا عضبہ جو والد صاحب میرے کھایا کرتے تھے، وہ کمزوری کا علاج ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا حضرت یہ والد صاحب کھایا کرتے تھے، آپ کھا لیجئے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کو، ایک چمچ۔ کہنے لیں میرے لیے جائز نہیں، ایک چمچ خمیرہ کھانا بھی بولو جائز نہیں، اور یہاں پوری پوری ڈیگیں کھا رہے ہیں لوگ، سب ہضم ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ہم سب وارث ہیں اور ہم سب بالغ ہیں، ہم وارث بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں، اور ہم سب اجازت دے رہے ہیں آپ کو۔ چونکہ وہ عالم وہ بھی تھے تو انہوں نے پھر ایک چمچ اس میں سے کھایا، اور ہم لوگوں کے وہاں کوئی اہتمام ہی نہیں۔ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ فرمایا یہاں کھا لو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن دیکھنا، یہ تو کہا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، میدان محشر میں ایسا آدمی دور سے پہچانا جائے گا، ہیں تھوڑے سے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، محمود نگر میں جتنے لوگ رہتے ہیں اتنے ہی ہوں گے، ہیں زیادہ لوگوں میں اگر ذلیل ہو آدمی تھوڑے لوگوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو سزا دینے سے بڑی سزا ہے۔ اگر وہ غیرت مند آدمی ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ 4 لوگوں میں اس کو بدنام کر دیا جائے اور لوگ سمجھیں اچھا انہوں نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں۔ اور وہاں اولین و آخرین کا مجمع، اور اس بھرے محشر میں ہر آدمی سمجھ جائے گا اچھا یہ یتیموں کا مال کھاتا تھا، اوہو یہ حاجی صاحب بھی تھے اور نمازی بھی تھے اور یہ بہت دیندار بھی تھے، وہ تسبیح بہت پڑھا کرتے تھے اور ان کی دینداری کے بڑے چرچے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟
اچھا انہوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا، دور سے پہچان لیا جائے گا، سب پہچانیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا منہ سے آگ نکل رہی ہوگی لپٹ، ناک سے نکل رہی ہوگی، آنکھوں سے نکل رہی ہوگی۔ جس آدمی کی 2 بیویاں، 1 سے زیادہ بیویاں ہوں گی، اس نے ناانصافی کی ہوگی، اس کو میدان محشر میں پہچان لیا جائے گا۔ 1 کروٹ گری ہوئی، 1 کروٹ اٹھی ہوئی، سب سمجھ جائیں گے اچھا اس نے بیویوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ جس کے پاس ضرورت نہیں تھی مگر وہ لوگوں سے مانگنے کی اس کی عادت ہو گئی تھی، مانگتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا، میدان محشر میں جب آئے گا تو دور سے پہچان لیا جائے گا۔ اس کے چہرے پہ گوشت ہوگا ہی نہیں، خالی ہڈیاں اور خراشیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ وہ صاحب تھے پیشہ ور انٹرنیشنل فقیر ہے، دور سے پہچانا ہے۔ تو ایسا آدمی بھی دور سے پہچانا جائے گا۔ اور جب یتیموں کا مال کھائے گا اور آگ کھائے گا تو جو چیز کھائے گا وہی تو نکلے گی۔ سوچیے آپ، دنیا میں جو کھائے گا وہی تو نکلے گا، تو دنیا میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ سکون، چین، عزت، راحت، محبت، الفت، یہ سب دنیا سے رخصت ہو جائے گی، گھروں کے اندر چین و سکون نہیں ملے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، ناحق، ناحق کا مطلب حق کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے آدمی۔ کون کھا سکتا ہے؟ جو اس کا ولی ہو۔ کیسا ولی؟ جو بالکل فقیر ہو، قلاش۔ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں آگ، وسیصلون سعیرا، یہ تو دنیا میں آگ بھر رہے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑی آگ میں داخل کیے جائیں گے، اور عنقریب وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مردوں کا بھی حصہ ہے، بالغ ہوں یا نابالغ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، بالغ ہوں یا نابالغ۔ مگر ہم لوگوں کے وہاں معاملہ کیا ہے؟ بہنوں نے بیچاری نے یہ سمجھ لیا کہ ملنا تو ہے ہی نہیں، ہے نا، بھائی دیں گے نہیں، اور مانگیں گے تو موڈ خراب ہو جائے گا ان کا، بدمزگی ہوگی، رشتہ خراب ہوگا، اس لیے چپ چاپ رہو۔ اچھا ہم نے معاف کر دیا، خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہم نہیں لیں گے، اچھا تم ہی رکھو، معاف کر دیا۔ تو یہ معافی بولو نہیں ہے۔ معافی کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے ہو، اور دل سے کب ہوگی؟ یہ تمہارا ہے رکھو، دے دیا، دینے کے بعد اب انہوں نے خود ہی سے خوش دلی سے بغیر کچھ کہے ہوئے، فرمائش کے، بغیر دباؤ کے، بغیر مزاج کے دیکھے ہوئے، بغیر اشارے کے دے دیا۔ ہمیں اللہ نے بہت نوازا، یہ تم رکھو، مجھے خوشی ہوگی اگر تم رکھو گے۔ آج کل ایک اور طریقہ چل رہا ہے، تمہارا جتنا حصہ تھا، تمہاری شادی نہیں ہم نے کی، جہیز میں اتنا پیسہ لگایا، تمہاری شادی کی، وہ سب تمہارا حصہ ختم ہو گیا۔ آپ نے نکاح کیا ہو، شادی کو کچھ بھی خرچ کیا ہو، وہ جائیداد میں جو باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے اس میں سے نہیں ادا ہوگا، وہ تو حصہ ہے۔ اور آج اس معاملے میں جو نمازی اور روزے دار اور دیندار ہیں وہ بھی کوتاہ ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد وکی صاحب، بہت بڑے عالم تھے ہمارے علاقے میں، تو وہ حضرت تقریر جب فرمایا کرتے تو ان کی تقریر زیادہ تر اسی ٹائپ کی ہوتی تھی، تو ایسی تقریریں لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ کہا کیا نماز روزے کی بات کریے، یہ کہاں جائیداد کے چکر میں آپ پڑ گئے، بتائیے، لوگوں کو بھڑکا رہے آپ، یہی ہوگا نا، لوگ سمجھیں گے بھڑکا رہے مولانا، رشتہ داروں کو، بہنوں کو بھڑکا رہے ہیں، نہیں، بیویوں کو بھڑکا رہے، معاف نہ کرو، اپنا حق وصول کرو۔ تو وہ بیان کرتے تھے، اور جائیداد میں حق ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے اس مجمع میں کوئی ہے ایسا
جس نے جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں اپنی بہن کا حصہ دیا ہو، ہے کوئی؟ اب کسی نے دیا ہو تو وہ بولے، ہاتھ اٹھائے۔ ایک سناٹا، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھتا۔ پھر خود کہتے الحمدللہ میں نے دیا ہے، ہاتھ اٹھا، الحمدللہ میں نے دیا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس حمام میں زیادہ تر لوگ ننگے ہی نکلیں گے، اور جب ایسا ہوگا یہ حرام ہے حرام، تو پھر کہ اللہ جانے کیا ہو گیا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا، خدا جانے کیا ہو گیا، ترقی سے کہاں پہ آ گئے بتائیے، سب کچھ بڑھیا چل رہا، خدا جانے کیا ہو گیا، اب کاروبار خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہوا۔ ارے کہاں خراب، کیسے نہیں ہوگا؟ حرام کی نحوست ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو حصے، مردوں کا بھی حصہ، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر آگے کیا بتا، ہر ایک کا کتنا حصہ ہے یہ بھی نہیں رکھا، جو اپنا مناسب سمجھا لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر کر دیا، اور کیا کہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی وراثت کے سلسلے میں۔ کیا حکم دیتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ہے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، مرد کے لیے دو لڑکیوں کے حصے میں جتنا آئے گا اتنا حصہ لڑکے کے حصے میں آئے گا، چاہے جتنے لڑکے ہوں چاہے جتنی لڑکیاں ہوں۔ ایسے تقسیم ہوگا کہ مرد کے لیے حصہ ہوگا دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، لڑکی کا اکہرا اور لڑکے کا ڈبل۔ کیوں بھائی لڑکے کا ڈبل کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ارے ہیں یا نہیں؟ کھانا، کمانا، ضرورتوں کو پورا کرنا بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ تو کب ہوگا؟ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکے کے حصے میں ڈبل آئے اور لڑکی کے حصے میں ایک حصہ، ایسے تقسیم کرو۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر لڑکا کوئی بھی نہیں ہے، سب لڑکیاں ہیں، لڑکا ہے ہی نہیں، تو قرآن کہتا اگر ہوں لڑکیاں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو ملے گا 2/3 حصہ جو وارث نے چھوڑا ہے، کل مال کا کتنا؟ 2/3۔ اگر 2 لڑکیاں ہوں جب بھی اتنا ہے، اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں جب بھی اتے میں ان کو برابر برابر تقسیم کیا۔ یہ کب مسئلہ ہے؟ جب لڑکا نہ ہو، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں۔ اگر ایک لڑکی تھی تو 1/3 تھا، 2 لڑکیاں ہوئیں لڑکے کے ساتھ اس کو 1/3 مل رہا تھا، اگر 2 لڑکی ہیں جب بھی 1/3 ملے گا تو 2/3، 2 سے زیادہ اگر ہو گئی تو جب بھی 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے اور لڑکی بھی ایک ہی ہے، کہے ایک ہی ہے، تو اس کے لیے آدھا ہے۔ کتنا؟ آدھا ہے۔ یہ تو ہوا اولاد کا مسئلہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے کتنا؟ سدس، چھٹا حصہ۔ چھٹا حصہ نکال دو ماں باپ کا، اور باقی جو ہے لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کر دو، ایسے تقسیم کر دو لڑکے کا ڈبل، لڑکی کا ایک حصہ۔ چھٹا حصہ نکالنے کے بعد فرمایا اور اس کے ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کے لیے ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے ہے چھٹا حصہ۔ کب ہے چھٹا حصہ؟ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد بھی ہو، اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو ماں باپ کا کتنا ہوگا حصے میں؟ چھٹا۔ اگر اولاد ہے تب، اگر اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ،
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد اور وہ وارث بنا رہا ہو اپنے ماں باپ کو، ماں باپ خالی وارث ہیں اور اولاد کوئی نہیں ہے، تو پھر ماں کا کتنا ہوگا؟ پہلے تو دونوں کا چھٹا تھا، اب کتنا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تہائی حصہ ہوگا اور باقی باپ کا ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کی میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائی بہن ہیں، اولاد نہیں ہے، ماں ہے، چھٹا حصہ ملے گا، مگر کب ملے گا؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی مرنے والے نے وصیت کی ہو، پہلے وصیت پوری کی جائے، او دین، یا قرضے کے بعد۔ دو چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز مرنے کے بعد، میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے مال میں سے کیا کیا جائے؟ کفن دفن۔ کیا چیز؟ اور کفن دفن ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرضہ، وصیت نہیں، پہلے قرضہ۔ اگر اتنا قرضہ ہے، ساری جائیداد پراپرٹی قرضے میں چلی جائے گی تو وارثین کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرضے کے بعد وصیت، قرضہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تھا جو ادا کر دیا، یہ تھوڑا سا تھا وہ بھی ادا کر دیا، اور قرضہ جب ادا ہوگا تو اس قرضے میں بیوی کا مہر بھی آئے گا صاحب، اور مہر خوب باندھے جا رہے ہیں آج کل، ہائی فائی ہے نا۔ اگر مرنے والے نے اتنا چھوڑا کہ اس میں کیا ہے؟ بیوی کا مہر تھا، اور بیوی کا مہر دیا نہیں تھا، وہ قرضہ تھا، لہذا اگر وہ ساری جائیداد اور پراپرٹی اور چھوڑا ہوا مال اگر اس کے مہر کے برابر ہوگا تو مہر میں اسے دے دیا جائے گا اور وارثین کو کچھ بھی نہیں ملے۔ بھائی پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضے میں مہر بھی ملے گا، بعد میں اگر بچے گا تو وراثت میں جیسے اور سب کا حصہ ہوگا، بیوی کا بھی حصہ ہوگا، مہر بھی ملے گا اور وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت کے بعد اگر بچے گا تو پھر وارثین میں بٹے گا، اگر نہیں بچا تو پھر تو تقسیم ہی نہیں ہوگا، وصیت ہی تک تھا، ختم ہو گیا سب مال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ کہتا ہے یہ حصے ہم نے مقرر کر دیے خود، اتنا ملے گا اور اس کو اتنا ملے گا، اگر یہ شکل ہو تو یہ ملے گا اور یہ شکل ہو یہ ملے گا، یہ ہم نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھے۔ کیوں؟ آدمی سمجھتا ہے ان کو زیادہ دے تو یہ زیادہ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا اور اس کو کم دو۔ اللہ کہتا تمہیں نہیں پتہ ہے تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے اور نقصان دہ کون ہے، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق تقسیم کر دی ہے، لہذا اس تقسیم میں کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو نفع پہنچانے میں کون زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا فریضۃ من اللہ، اور ہوا میں نہ اڑا دینا، یہ حصے ہیں تو مگر مستحب ہیں، اچھا ہے، بہتر ہے، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیے ہوئے ہیں، فرض ہیں اللہ کی طرف سے، اس کا اتنا، اس کا زیادہ ہونا چاہیے، کہا بک بک مت کرو، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، کون کس کا مستحق ہے وہی جانتا ہے، اس نے خود ہی متعین کر دیے، یہ اللہ کی بندے پر شفقت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے جتنا تعلق ہے اتنا کسی کو کسی سے تعلق بولو ہو نہیں سکتا، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پوتے ہی کا مسئلہ ہے، پوتے کو جو ہے یتیم پوتا بیچارہ، اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کا کوئی حق نہیں رکھا شریعت نے، اب لوگوں کو ترس آ رہا ہے، پوتا اس کا باپ ایک تو رخصت ہو گیا، دوسرے یتیم ہے، اور اس کے چچاؤں کو مل رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ چپ رہو، تمہیں نہیں پتا، تم ہمدرد ہو اس کے، تم سے زیادہ اللہ ہمدرد ہے۔ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ سب
بندوں کے حق میں مفید ہیں، لہذا کوئی کسی کا اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کے بعد شوہر اور بیوی کا حق بتایا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، کئے بجے اذان ہے؟ وقت ہو گیا تو پھر بند کر دیں، پھر ہے نا، رہنے دیجیے۔ اچھا، پھر ابھی کچھ پرچے بھی ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں کا نماز میں اور دینی کام میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے بہتر کام دعا ہے۔ نفل نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی جو آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی جیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، پھر سلام پھیر دے۔ تو سب سے زیادہ ماں باپ کی دعا کام کرتی ہے، اور سب سے بڑے بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں۔ لوگ بزرگوں سے دعا لینے جاتے ہیں، بزرگوں کی دعا بعد میں لگے گی، ماں باپ کی دعا پہلے لگی اگر ان کو خوش کر دو۔ مرحوم حافظ صغیر صاحب کے لڑکے شکیل احمد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ تہجد کی نماز کی نیت کیا نفل کہہ کر باندھی جاتی ہے، سنت کہہ کر کے؟ آپ کو اس کی ضرورت نہیں، بس صرف تہجد آپ دل میں کہہ لیجئے، وہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے تہجد، اس لیے زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ سنت اور نفل اصل میں کہتے ہیں ہر اس عبادت کو جو فرض کے بعد ہو۔ فرض کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، سب کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض کتابوں میں نفل لکھا ہوا ہے، بعض جگہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ہے یہ سنت، اگر کہیں نفل لکھا ہے تو نفل ہونے کا مطلب یہ ہے فرض سے زیادہ۔ عبدالسلام کی طبیعت اور اہلیہ سلیم کی طبیعت اور ان کی والدہ کی طبیعت، اللہ ان سب کو اچھا کر دے، اور تمام بیماروں کے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ آفرین اور کیا لکھا؟ فرین کے معنی کیا ہے؟ آفرین کے معنی تو شاباش کے ہیں، کسی آدمی کو حوصلہ افزائی کی جاتی، شاباش بہت اچھا کیا آپ نے، تو آفرین کے معنی یہ ہیں۔ اور فرحین کے معنی خوش کے ہیں، خوش رہنا۔ میرے امام صاحب بہت دیر تک سلام پھیرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، گردن رکی رہتی ہے، جب تک سلام ختم نہ ہو گردن سیدھی نہیں کرنا چاہیے۔ سلام میں قرأت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے قاری لوگ ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں تو سلام میں السلام علیکم ایک لمبی، آپ دیکھیں حرم شریف میں جو نماز ہوتی ہے وہ ائمہ حرم کیسے سلام کرتے، تلاوت تو اچھی خاصی ہو رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ امام صاحب کو پتہ نہیں ہوگا بیچاروں کو، یہ ہو سکتا ہے وہ ڈرتے ہوں کہ اگر جلدی پھیر دیا تو کوئی آدمی اعتراض کرے گا کہ آپ نے السلام کیسے جلدی پھیر دیا، اس لیے کہ اماموں کو بیچاروں کو ٹھیک نہیں ہے، اگر جلدی کر دے تو مشکل ہے، دیر کرے تو مشکل ہے، اور سب کو راضی کرنا مشکل ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے۔ مسئلہ معلوم ہو تو اللہ کو راضی کرو، مقتدی ناراض ہوا کرے۔ ارے سلام بھی اس میں لکھا ہو، بعض سلام کے عرض ہے، گھر میں نالا لگا، لوگ چابی نہیں دے رہے ہیں، یا لطیفو یا فتاحو پڑھیں، مسائل کا حل ہے، اس میں مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ کلیم کے معنی بات کرنے والا، اور کیا لکھا ہے یہ دیکھیے۔ انیس جہاں کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ رزین کے معنی سنجیدہ ہیں، اور یعنی باوقار، سنجیدہ، جو شرارت کرنے والا نہ ہو، سمجھدار آدمی، اور کلیم کے معنی بات کرنے والا۔ صفیہ،
صفیہ کا آپریشن ہے پتھری کا، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ شبانہ اور ضیاء یہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور فیضان کے روپیے ایک شخص نہیں دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور وہ ان کی رقم واپس کر دے۔ اور ابرار کا آپریشن ہے، اللہ اس میں آپریشن کو کامیاب فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى عدد ما تحب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تیرے وہ حکم جو ہمیں معلوم نہیں ان کو معلوم کرنے کا شوق پیدا فرما دے، جو معلوم ہے اللہ ان پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما۔ اس درس قرآن کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کی عظمت، اس کی وقعت، اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو غلط مقدمات میں ظلماً ماخوذ اور قید ہے اللہ ان کو عزت کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اے اللہ رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔